إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. لائق صد احترام حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس مجلس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حالات حاضرہ یا موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں. اس وقت جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں. دو چار لوگ جہاں بھی مجلس میں اکٹھا ہوتے ہیں مسلمانوں کی مظلومیت، مسلمانوں کی ذوب و حالی کا شکوہ کرتے ہیں. ہر طرف ظلم و تشدد، نفرت و عداوت، قتل و غارت گری عام ہوتا جا رہا ہے اور ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. جس ملک کی پہچان پیار و محبت، مذہبی رواداری، قومی یکجہتی تھی، آج وہ ملک نفرت و عداوت کی نظر ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین دشمنوں کو غالب کیوں کرتا ہے؟ ظالم اور جابر بادشاہوں اور حکمرانوں کو مسلط کیوں کرتا ہے؟ حالات کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ حالات اعمال سے بگڑتے ہیں. اعمال اچھے رہیں گے تو حالات اچھے رہیں گے، اعمال بگڑ جائیں گے تو حالات بگڑ جائیں گے.
یہ اللہ رب العالمین کا نظام، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو حالات خراب ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ بہت سے اس کے اسباب ہیں، اس کی وجوہات ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کو الزام دینے کے بجائے سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو اس کا الزام دیں کہ بہت حد تک اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب اور سزائیں آتی ہیں تو یہ عذاب اور یہ سزائیں مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے اللہ کی مار ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے امتحان اور آزمائش۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر مار ہے، ایک سزا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، وہ مصیبت چاہے انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو، کسی طرح کی مصیبت اور پریشانی ہو، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہارے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن جب سرکشی بڑھ جاتی ہے، نافرمانی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب اور سزائیں آتی ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی مضمون کو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں فتنہ اور فساد پھیل چکا ہے، عام ہو گیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی بدعمالیاں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ تو اس لیے معلوم کیا ہوا کہ آج حالات جو خراب ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، حالات کو بدلنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، حالات خود بدل جائیں۔ ادھر ادھر کا شکوہ کرنے کے بجائے، شکایت کرنے کے بجائے، ملک پر، لوگوں پر، حکومتوں پر تبصرہ کرنے کے بجائے، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کر لے، حالات بدل لیں۔ یہ اللہ کا نظام۔ ہم اپنے حالات کو بدل لیں، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو دور کر لیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے گا، خوشگوار دن لائے گا، اچھے دن آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوموں کے حالات نہیں بدلتا جب تک لوگ خود اپنے حالات کو نہ بدلیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے، قوم کے، سماج اور معاشرے کے، ملت کے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، حالات بدل جائیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں،
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ حجاج بن یوسف کی ظلم و زیادتی کی شکایت لے کر آئے کہ حجاج بن یوسف کا بہت ظلم بڑھ گیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف جیسے ظالم حکمراں کو اگر اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تو یہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا۔ جب سماج میں اور معاشرے میں نافرمانیاں عام ہو جاتی، لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ کی زمین میں فتنہ اور فساد مچانا شروع کر دیتے، اللہ ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کرتے، اور اس وقت لوگ دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے آپ کو الزام دیں، اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ۔ ایک عام ضابطہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا، کوئی بھی پریشانی بغیر گناہ کے نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، ہم اس وجہ سے ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ضرور ہم سے اللہ کی نافرمانی، ضرور ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، رب کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسی عبادت ہم سے نہیں ہو رہی، رب کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا ہمارے دلوں میں رب کا ڈر خوف نہیں ہے، رب العالمین پر جیسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے۔ ما نزل بلاء الا بذنب، اور اس مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنی خامیوں کو تلاش کرے اور رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہم سے بلاؤں کو ٹال دے گا، مصیبتیں اور پریشانیاں ٹل جائیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ فِي الدُّنْيَا شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي۔ اس دنیا میں جتنی بھی برائیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں آتی ہیں اس کا ایک ہی سبب الذنوب والمعاصی، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان ہم سے گناہ کراتا بھی ہے اور ہمیں اپنے گناہ کا، اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا، ہم ان کو الزام دے دیتے ہیں اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب غلطی کا احساس ہوگا تو انسان اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، اور جب توبہ کرے گا تو مصیبت اور پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے حالات کے بگڑنے کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی نافرمانیوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں سے توبہ کریں۔ اور یاد کیجئے، جو قوم اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے، اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خوشگوار سکون کی زندگی نصیب کرے گا۔ اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے نصیحت کرتے ہوئے، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو کر کے آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے۔ بارشیں اللہ روک لیتا ہے، سبب کیا؟ یہ بھی ایک مصیبت۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس بارش الحمدللہ اطمینان بخش ہے، اچھی۔ کہیں کہیں پر لوگ بارش کی وجہ سے ترس رہے ہیں، پریشان ہیں۔ بارش کا نہ ہونا یا وقت پر نہ ہونا یا ضرورت کے مطابق نہ ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی مار ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ حود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو کر کے آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کر دے گا، تم کو زمین میں قوت عطا کرے گا۔ آج مسلمان کمزور ہے، سبب ہماری نافرمانی۔ ہمارے پاس تو ایسا ایمان نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں زمین میں طاقت اور قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی ہو۔ اس لیے ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت کی طرف پلٹ جائیں، دین کی طرف لوٹ آئیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ کہا کہ جب تم بیع عینہ، ایک سودی تجارت ہے، ایک سودی تجارت کی شکل ہے، کہا کہ جب تم سودی تجارت، سودی کاروبار شروع کر دو گے، تمہاری تجارتوں میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے، کھیتی باڑی کے کاموں میں، اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں مگن ہو جاؤ گے، اللہ کی دین کی خدمت چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر، لا ينزعه عنکم، اور یہ ذلت و رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ رجوع الی الدین، جب تک تم دین کی طرف، شریعت کی طرف نہیں لوٹو گے، دین پر تم عمل نہیں کرو گے، شریعت کے مطابق جب تک تم نہیں چلو گے، اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی تم پر باقی رہے۔ تم چاہتے ہو کہ یہ ذلت و رسوائی ختم ہو جائے اور مسلمان عزت اور سرفرازی کی زندگی گزارے، تو حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف لوٹ جاؤ، شریعت پر کما حق کو عمل کرو، دین کی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو ختم کر کے تم کو زمین میں عزت، ترقی، کامیابی عطا کرے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب عذابات آتے ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے یہ عذاب ہے۔ اور دوسری چیز، ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ امتحان اور آزمائش۔ ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم نماز روزے کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک مومن کی زندگی میں اگر تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو یہ اس کے ایمان کی آزمائش۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی دین میں، ایمان میں جتنا سخت ہوگا، جتنا پختہ ہوگا،
اس کے ایمان کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی، اور اس آزمائش میں جو دین پر ثابت قدم رہے گا، ایمان پر قائم رہے گا، وہی کامیاب۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ ابتلا و آزمائش کے مراحل سے پیغمبروں کو گزارا گیا۔ سب سے زیادہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کی، نبیوں اور رسولوں کے بعد جو ان جیسے ہوں گے، پھر جو ان جیسے ہوں گے، جو دین اور ایمان میں جتنا پختہ ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی ہی پختہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مختلف طریقوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف شکلوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو طرح طرح سے آزمائیں گے، ان میں سے ایک شکل یہ ہوگی خوف و دہشت کی، خوف و دہشت میں ہم تم کو مبتلا۔ آج دیکھیے خوف و دہشت کا ماحول، ہر طرف ملک میں خوف و دہشت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ کیا ہوگا، آئندہ کیا ہو سکتا ہے، ہر آدمی خوف و دہشت کے ماحول میں جی رہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ابتلا و آزمائش کی کئی شکلیں ہوں گی، ان میں سے پہلی شکل جو اللہ نے ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے مختلف طریقے سے، ان میں سے ایک شکل یہ ہوگی خوف میں ڈال کر، ڈر خوف کا ماحول۔ ایسے ڈر خوف کے ماحول میں مومن گھبراتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا۔ ابھی آگے کی پوائنٹ میں آ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ اہل ایمان کی زندگیوں میں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، تو یہ ان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان پر، دین پر ثابت قدم رہے۔ کیسی بھی آزمائش ہو جائے، حالات کتنے بھی خراب ہو جائے، لیکن مومن اپنے ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ کوئی بھی ظلم و زیادتی، کسی بھی طرح کا خوف و دہشت کا ماحول اسے اس کے دین سے پھیر نہیں سکتا۔ مکے میں اسلام کا بھی ابتدائی دور ہے، اور آپ کو معلوم مکی دور میں مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اہل مکہ کی طرف سے۔ جو بھی اسلام قبول کرتے ان کے اوپر مکے کے کافر و مشرک طرح طرح سے ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے شکایت کرنے لگے، الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے رسول آپ کیا ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں طلب کریں گے؟ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ ہمارے حالات کس قدر خراب ہیں، کافر ہم پر طرح طرح سے ظلم کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ہماری مدد کے لیے دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، انہیں کیا فرمایا؟ اتنی آزمائش میں تم شکایت شروع کر دیے، حالانکہ تم سے پہلے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ابتلا و آزمائش میں ڈالا، کیسے کیسے ان کو آزمایا گیا،
اس دور میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایمان والے کو زمین میں گڑھا کھود کر کے اس میں کھڑا کر دیا جاتا اور آرے کو اس کے سر پر رکھ کر کے اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو کھرچ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم سے پہلے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایسے ایسے آزمایا، لیکن ایسا ظلم و تشدد بھی ان ایمان والوں کو ان کے ایمان سے کوئی بھی چیز نہیں پھیر سکی۔ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، دین پر قائم۔ تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ایمان کی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم ایمان پر، دین پر قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں۔ کسی بھی طریقے سے ہم ایمان سے نہیں پھریں گے، اور یہ استقامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں کتاب الایمان میں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے بعد، جس کو جاننے کے بعد مجھے پھر کسی دوسرے سے کچھ سوال نہ کرنے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقیم، ایک ہی بات۔ آپ نے کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور مرتے دم تک اسی ایمان پر جم جاؤ۔ آپ نے ایک ہی نصیحت کی، دیکھنے میں ایک نصیحت ہے لیکن پوری زندگی کا، پوری ایمان اور شریعت کا خلاصہ ہے۔ کہا قل آمنت باللہ ثم استقیم، ایمان لے آؤ اور اسی ایمان پر تم جم جاؤ، یہی میری نصیحت ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ دین پر، ایمان پر قائم رہیے، جمے رہیے، ڈٹ جائیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے مشکل، سخت آیت اگر کوئی نازل ہوئی تو قرآن کی یہی آیت، سورہ ہود کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود و اخوات، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آخر سورہ ہود میں کون سی ایسی بات ہے جس میں غور و فکر کرنے سے، جس کی فکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو استقامت کا حکم کہ آپ دین پر، ایمان پر قائم رہیے، جمے رہیے، یہ استقامت سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے حالات میں اگر ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ایمان کا امتحان اللہ لے رہا ہے، اور اس امتحان میں ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم دین اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، جمے رہیں گے، کسی بھی طریقے سے دین سے، ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے، ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا ایمان والے ایسا سوچ لیے ہیں؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور آزمانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے مومن کون ہے اور جھوٹے مومن کون ہے۔
جو سچے اور پختہ مومن ہوں گے وہ ایمان پر قائم رہیں گے، اور جو منافق ہیں، جو زبان سے تو ایمان کا کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، زبان سے ظاہر سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، وہ آزمائش میں وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، وہ ثابت قدم نہیں رہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ نے کہا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، انہیں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے اوپر ایمان لانے والے کہنے لگے متی نصر اللہ، آخر ظلم و زیادتی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج مسلمان پریشان ہے، اللہ کی نصرت اور مدد کے انتظار میں ہے، دعائیں کر رہے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ہم امید قائم کیے ہوئے ہیں متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے وعدہ کیا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ مت، اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی، اللہ کی مدد ایمان والوں کے لیے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اہل ایمان کی مدد کرنا یہ میرا حق ہے، میں ضرور مدد کروں۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ آزمائے گا اور جب ہم آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیں ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ میں نے کہا آج جو حالات خراب ہیں، مسلمان مظلوم اور پریشان حال ہیں، تو مصیبتوں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور بلائیں جو آتی ہیں یہ نافرمانوں اور گنہگاروں کے لیے عذاب ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس سے باہر آنے کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ اپنے حالات کو بدل لیں، اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دے گا۔ اور ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ ان کے ایمان کی آزمائش ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس آزمائش میں ایمان پر، دین پر ثابت قدم رہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اللہ کی مدد آئے گی۔ تیسری چیز یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ جیسا ایمان رب کو مطلوب ہے ویسا ایمان ہمارے پاس نہیں۔ ہماری ایمان کی یہ کمزوری ہے، طرح طرح سے ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمزوری آتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانی آتی ہے۔ ورنہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے سورہ آل عمران میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو، فکر مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، مومنوں سے سربلندی کا وعدہ کیا ہے، تم سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی ترقی میں رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اگر تم مومن ہو۔ ہم مومن ہیں لیکن اگر سربلندی ہمیں حاصل نہیں ہے، ہم مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ایمان والوں کے لیے سربلندی کا وعدہ کیا ہے، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ جیسا ایمان رب کو مطلوب ہے ویسا ایمان ہمارے پاس ہے۔ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ضرور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی عزت تمہارے لیے، قیادت تمہارے لیے، حکومت تمہارے لیے، سربلندی تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے۔
شرط یہ ہے کہ تم واقعی مومن بن جاؤ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین کی وراثت، اس کی قیادت، اس کی حکومت، اس زمین پہ سربلندی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ واقعی ہم مومن ہوں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کا آغاز ہی وعدے سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے، ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے تم سے پہلے ایمان والوں کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَكُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ وہ دین، جس دین سے اللہ راضی ہو گیا، اس کو تمہارے لیے مضبوط کر دے گا، دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف و دہشت کے ماحول کو ختم کر کے اللہ امن و سکون عطا کرے گا۔ آج جو خوف و دہشت کا ماحول ہے، خوف و دہشت کے ماحول کو امن اور سکون میں بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ آج دیکھیے، شمار کاؤنٹنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کروڑوں میں مسلمان، لیکن شرط کیا ہے؟ صرف میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ایسے مسلمانوں کی آج کمی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کے دوسرے دربار میں بھی جا کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکا رہے، اللہ سے بھی مانگ رہے، غیر اللہ سے بھی مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے؟ یعبدوننی، جو صرف میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید والوں کے لیے، خالص مومنوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایسے ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے والے نے کہا، اکبر الہ آبادی نے، وہ غیرتیں، وہ صبر، وہ ایمان ہے کہاں؟ وہ غیرتیں، وہ صبر، وہ ایمان ہے کہاں؟ حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں؟ ایک غل بچا ہوا ہے، غل کے معنی شور، ایک غل بچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پریشان حال، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ ہر طرف شور و ہنگامہ ہے، شکایت ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان مظلوم ہے۔ اصل مسلمان، پکے مسلمان، سچے مسلمان کہاں ہیں؟ شمار کے حساب سے تو تعداد کے اعتبار سے کروڑوں میں مسلمان ہیں۔ سچے مسلمان جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صرف رب کی عبادت کرتے ہیں، صرف رب کا سجدہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین۔ پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ اور حفیظ میرٹھی نے کہا تھا، میسر ہو اگر ایمان کامل ایمان، پختہ ایمان اگر ہمارے کو حاصل ہو جائے، کہاں کی الجھنیں، کیسے مسائل، ساری الجھنیں، سارے مسائل، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اگر ایمان کامل، پختہ ایمان ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کی کمزوری دور کیسے ہوتی ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعصیہ، نیکی کے کاموں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔
ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور ایمان میں جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو سچے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت، سربلندی، کامیابی، ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی چیز، آج مسلمانوں کی مظلومیت اور جو حالات، برے حالات ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب اخلاقی زوال ہے. اخلاقی زوال. میں اگر یہ کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہو کہ آج مسلمان اخلاقی زوال کی انتہائی پستی سے گزر رہے ہیں. آج ہمارے پاس اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ گراوٹ آ گئی ہے. ہمارے اخلاق اور کردار جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں. اور یاد رکھیے، دشمن کو شکست دینے کا ایک مضبوط ہتھیار، مضبوط طریقہ حسن اخلاق. حسن اخلاق. نفرت کے ماحول کو اگر ختم کرنا ہے تو پیار اور محبت کا ماحول پیدا کرنا. نفرت کا ماحول ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. آج ہم اگر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ظلم کے اس ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو عدل و انصاف کا ماحول قائم کرنا پڑے گا، انسانیت کا ماحول قائم کرنا پڑے گا. ایثار و ہمدردی، نرمی، عفو و درگزر، مساوات اور حسن اخلاق کی جو بھی شکلیں ہمیں معاشرے اور سماج میں عام کرنا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیے، مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کے لوگ مسلمانوں سے قریب ہوں گے اور مسلمانوں کے تعلق سے جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی. سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، بہت بہترین قانون اور ضابطہ ہے، یاد رکھیے، دلوں کو فتح کرنے کا، نفرتوں کو ختم کرنے کا اور پیار و محبت کا ماحول بنانے کا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. نیکی نیکی ہے، برائی برائی، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ادفع بالتي هي احسن، کبھی بھی برائی کو بھلائی سے ہٹاؤ. برائی کا جواب بھلائی سے، نفرت کا جواب محبت سے دو. لیکن یہی خوبی ہمارے پاس نہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ادفع بالتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو، ظلم کا جواب انصاف سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس اصول اور ضابطے کو اپنا لو، تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. وہ لوگ جو تمہارے تعلق سے اپنے دلوں میں نفرتیں، رنجشیں، عداوتیں رکھتے ہیں، وہ تمہارے عقیدت مند ہو جائیں گے، تمہارے دوست بن جائیں گے، تم کو چاہنے والے ہو جائیں گے، دوریاں ختم ہو جائیں گی. تو نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے اخلاق سے مارے ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا. اسی لیے کہنے والے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں تو بھیجا ہی گیا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اخلاق کی قسموں کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، حسن اخلاق کو عام کرنے کے لیے. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کی ہے. آج دنیا والوں کو اپنا کردار بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اخلاق و کردار میں اتنے اچھے ہیں. ایک مسلم نوجوان کی دوستی تھی ایک غیر مسلم نوجوان سے. مسلم نوجوان کو ذرا دعوت کا بڑا جذبہ تھا،
غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے. اس نے اپنے غیر مسلم دوست کو قرآن دیا اور کہا کہ یہ قرآن مجید ہے، آپ اس کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے. کچھ دنوں کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے غیر مسلم دوست سے. پوچھتا ہے میں نے آپ کو قرآن مجید پیش کیا تھا، قرآن دیا تھا، آپ قرآن پڑھے، آپ کو کیسا لگا؟ غیر مسلم نوجوان جو جواب دیتا ہے، غیر مسلم نوجوان نے کہا کہ مجھے قرآن کا پارٹ 2 دو. مسلم نوجوان نے کہا کہ قرآن کا ایک ہی پارٹ ہے جس میں 30 پارے ہیں، پارٹ 2 قرآن نہیں ہوتا. غیر مسلم نوجوان نے کہا کہ مجھے وہ قرآن دو جس قرآن پر مسلمانوں کا عمل ہے، اس لیے کہ میں نے پورے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تعلیمات پر غور کیا اور مسلمانوں کے کردار، مسلمانوں کے عمل میں اور قرآن کی تعلیم میں بڑا فرق میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھے وہ قرآن دو جس قرآن پر مسلمان عمل کرتے. دیکھیے کتنی بڑی سچائی اور حقیقت ہے ایک غیر مسلم کی زبان سے. آج کہنے کو تو ہم بڑے جوش اور جذبے میں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب، ہماری مذہبی کتاب ہم بولتے ہیں، لیکن قرآن پر ہمارا کتنا عمل ہے، قرآن کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج مسلمانوں کی مظلومیت کا ایک بہت بڑا سبب قرآن سے دوری. علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا ایک بڑا سبب قرآن مجید سے دوری ہے. قرآن پر نہ عمل کرنا، قرآن سے دور ہونا، یہ مسلمانوں کی مظلومیت کا ایک بہت بڑا سبب. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی میدان میں سماج اور معاشرے میں لوگوں کے سامنے اپنا بلند اخلاق اور کردار پیش کریں. ہم بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، وعدے کے پکے رہیں. ایک وقت تھا مسلمان اپنی زبان کی سچائی اور وعدے میں مسلمان پکا ہوتا ہے. اس پر یہ مسلمانوں کی ایک شناخت تھی، مسلمانوں کی پہچان تھی. مسلمانوں کو اس وقت سے پہچانا جاتا تھا کہ مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے، وعدے کا پکا ہوتا ہے اور مسلمان سچ بولتا. کوئی بھی مسلمانوں سے معاملہ کرنے، لین دین کرنے سے گھبراتا نہیں تھا، اس لیے کہ میں مسلمان سے معاملہ کر رہا ہوں، ایک مسلمان سے میں لین دین کر رہا ہوں. آج معاملہ اس کے برعکس ہو گیا، ہم نے اپنی پہچان مٹا دی. میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی میدان میں اپنے بلند اخلاق اور کردار کو پیش کریں. اخلاق، اچھا اخلاق ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ آپ بلند اخلاق کا معاملہ کریں. سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان کافروں کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے جو کافر تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے وطن سے نہیں نکالتے، تم پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں. ایسے کافروں کے ساتھ انصاف کرنے، حسن سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں منع کرتا. ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر آج مسلمان اپنے اخلاق کو سنوار لے اور اخلاقی خرابی اور کوتاہی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو آج یقین کریں کہ اس ملک میں اپنوں سے زیادہ غیر ہم سے محبت کریں. اسلام انسان کا اچھا اخلاق دلوں کو فتح کر لیتا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے پر غور کیجئے. جب مکے کے کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی حد سے زیادہ ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا. مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، صحیح بخاری کے حدیث ہے. راستے میں ابن دغنہ، سید الخارہ،
قبیلے قارا کا سردار، کافر سردار ابن الدغنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ابن الدغنہ سردار، کافر سردار نے کہا اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے میرے وطن سے نکال دیا، میں اللہ کی زمین میں جا رہا ہوں، ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں جا کر کے میں سکون سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں، اس لیے کہ میری قوم نے مجھے میرے وطن سے نکال دیا ہے۔ ایک کافر سردار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے جب یہ سنا کہ قوم کے لوگ تم کو نکال دیے ہیں، ابن الدغنہ نے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكَرْ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ، اے ابو بکر صدیق تمہارا اخلاق تو اتنا اونچا ہے، تم اتنے بلند اخلاق کے مالک ہو، تم جیسے لوگ نہ خود سے جا سکتے ہیں اور نہ ان کو نکالا جا سکتا ہے، نہ تو انہیں خود اپنی مرضی سے جانا چاہیے اور نہ کوئی ان کو نکالنے کی ہمت کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اخلاق بڑے اچھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاق کا ذکر کیا کہ آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس لیے آپ واپس چلیے، میں آپ کا محافظ اور نگہبان رہوں گا، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ اپنی وطن میں واپس جائیے اور اپنے وطن میں اپنی بستی میں رہ کر کے اپنے رب کی عبادت کی سکون و اطمینان کے ساتھ۔ تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا اخلاق پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اگر اچھا رہے گا تو ہمارا اخلاق لوگوں کے دلوں کو فتح کر لے گا۔ کبھی ایسا موقع آئے گا تو ہمارا دشمن بھی ہماری تائید کرے گا، یہ بڑا ہمارا ہمدرد ہے، یہ ہمارا خیر خواہ، اس کے اخلاق بڑے اچھے، اسے اس ملک سے نہیں جانا چاہیے، یہ تو مسلمان ہے اور مسلمان کا اخلاق بڑا اچھا ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے حالات میں اگر ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ اپنے اخلاق کو سنواریں اور جہاں بھی ہمارے اندر اخلاقی خرابیاں ہیں ان کو درست، ان خامیوں کو دور کریں، نفرت کا ماحول ختم ہو جائے گا اور پیار و محبت کا ماحول قائم ہوگا۔ اور ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے دعوت دین سے غفلت، سستی۔ یاد رکھیے دین کی دعوت دینا یہ اس امت کا فرض منصبی ہے، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے کہا کہ تم امتوں میں سب سے بہتر امت ہو اور تم کو انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، ان کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ آج خیر امت ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ جس امت کو اللہ نے سب سے بہتر امت کہا، آج وہ امت ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کہا ہے ایک شرط کے ساتھ، ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ ذمہ داری اگر یہ امت ادا کرے گی تو خیر امت کہلائے گی اور خیر امت کے ساتھ یہ جیے گی، لیکن اگر اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی تو خیر امت ہو کر کے بھی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے۔ آج ہمارا حال وہی ہے کہ ہم نے دعوت دین کے فریضے کو چھوڑ دیا، ہر آدمی اپنی فکر میں لگ گیا ہے، ہر آدمی اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے آپ میں مگن ہے۔ دین کی دعوت دینا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، سماج اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ جذبہ جب ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا اور ہر آدمی اپنی فکر میں لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ خیر امت کو اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی میں ڈال دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی ہم سے ختم ہو اور خیر امت کے واقعی ہم لائق ہو تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ دعوت دین کا جو فریضہ ہمارے اوپر ہے
اس ذمہ داری کو ہم انجام دیں. اور یاد رکھیے ترمذی کی حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو ضرور بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، ورنہ کیا ہوگا؟ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عمومی طور پر عذاب بھیجے اور اس عذاب میں نیک اور بد سارے لوگ مبتلا ہو جائیں. ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی بگڑ رہا ہے، کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ہم کو کیا مطلب؟ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، حالات خراب ہوں گے تو اس حالات کی زد میں سارے لوگ آئیں، اس عذاب کا شکار سارے لوگ ہوں گے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا تو تم اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا. آج دیکھیے حالات اس قدر خراب ہے، ہر طرف مسلمان مظلوم ہے، پریشان حال ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ذمہ داری دی ہے، خیر امت کو، وہ ذمہ داری دعوت دین کی دعوت کو عام کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یاد اس ذمہ داری کو ہم انجام دیں گے، خیر امت ہم کہلائیں گے. اس ذمہ داری کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برے دن لے آئے گا. اور ایک چیز اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے اختلاف و انتشار. چھٹی چیز، ہمارے درمیان اختلاف، انتشار، فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں. آج مسلمانوں کے خلاف الکفر ملت واحدہ، ساری طاقتیں، ساری تنظیمیں، ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک، لیکن مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، گروہوں میں بٹا ہوا ہے. مسلمان آپسی خلفشار کے شکار ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، دشمن ہماری کمزوری کو سمجھ رہا ہے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے. آج تو اس پالیسی پر عمل ہو رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. مسلمانوں میں اختلاف ڈالو اور حکومت کرو، ان میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ، کبھی ہمارا مسئلہ اٹھائیں گے تو کبھی ان کا مسئلہ اٹھائیں گے، ان کو آپس میں ٹکراؤ اور حکومت کرو ان کے اوپر. آج دشمن ہمارے اختلاف کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ قوم کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ اور ان کو آپس میں ٹکراؤ. ہمارے ذلت و رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہمارا اختلاف و انتشار ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اختلاف مت کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اختلاف کی وجہ سے تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور دشمن تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھائے، اس لیے اختلاف مت کرو. میرے بزرگ اور دوستو، آج دنیا بھر کے مسلمان اتحاد امت، اتحاد ملت کی کوشش کر رہے ہیں. اتحاد ملت کے نام سے، اتحاد امت کے نام سے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، بڑے بڑے بینر لگائے جا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اتحاد ملت، اتحاد امت کا یہ نعرہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، لیکن آج دنیا والے اتحاد کس طرح سے چاہتے ہیں؟ آج دنیا والے اتحاد کس طرح سے چاہتے ہیں؟ دنیا والے یہ چاہتے ہیں اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت.
یہ اتحاد ہے. اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. اس طرح سے لوگ اتحاد چاہتے ہیں. یہ اتحاد کی غلط پالیسی ہے. اتحاد اس طرح سے ہرگز نہیں ہو سکتا. اتحاد کا ایک پلیٹ فارم ہے. اتحاد کا پلیٹ فارم کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو متحد کیا جائے گا. کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہوگا. ایسا نہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کام کرے اور کسی کو مت چھوڑو، اختلاف کی مت بات کرو. قرآن اور حدیث کے مطابق اتحاد. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اختلافات کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا حل بتایا ہے. اختلافات کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. جب بھی اختلاف ہو، اختلاف کو ختم کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ. دیکھو اس مسئلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، اختلاف ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہو گئے، لیکن صحابہ نے اختلاف کو کیسے ختم کیا؟ ان کے سامنے رب کے قرآن کا کوئی حکم آیا، فوراً اختلاف ختم. نبی کی کوئی حدیث پیش کی گئی، اختلاف ختم. آج ہم کتاب و سنت سے ہٹ کر کے اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ اتحاد اس طرح سے ممکن نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا. اتحاد کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے، کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہو اور کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہو. سارے دنیا کے مسلمان کتاب و سنت کو اپنائیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائے اور متحد ہوں تو کتاب و سنت پر متحد ہوں، کلمے کی بنیاد پر متحد ہوں اور اپنے سارے اختلافات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیے، جس دن یہ امت متحد ہو جائے گی اس وقت مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور بچاتے کیوں؟ ہم اختلاف ہمارے درمیان دنیا بھر کا ہے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ذلت و رسوائی سے باہر آ جائے اور مسلمان غالب ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت مضبوط ہو تو ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا پڑے گا اور اپنے اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا. ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم میں ہے، ان الشیطان قد ائس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن التحریش بینہم. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت نہیں ہوگی. عرب میں وہ کسی کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ نہیں سکتا. آپ کو عرب میں کہیں بھی مزار، درگاہ، قبر پرستی نہیں ملے گی. شیطان اس بات سے مایوس. آج جماعت اہل حدیث اس بات سے پہچانی جاتی ہے کہ جماعت اہل حدیث کا ایمان اور عقیدہ بہت مضبوط ہے اور یہ ایمان اور عقیدے میں بڑے پختہ ہوتے ہیں. شیطان اس بات پر مایوس ہے کہ ہم ان کے ایمان اور عقیدے کو نہیں بگاڑ سکتے، یہ بڑے پکے عقیدے والے ہیں. وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. لیکن شیطان اس بات پر خوش ہے کہ ہم ان کے ایمان اور عقیدے کو تو نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ان کے اندر اختلاف ڈالنے میں وہ خوش ہے، کامیاب ہے. ان میں اختلاف ڈال سکتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ بڑی مشکل سے، بڑی کوششوں سے ایک جماعت قائم ہوتی ہے. ابھی 10-20 لوگ رہتے ہیں اور انہی میں 2 پارٹی ہو جاتی ہے. بڑی مشکل سے، کئی جماعتوں کی مثالیں ہمارے پاس ہے. بڑی مشکل سے، بڑی کوششوں سے ایک جماعت قائم ہوئی، ایک مسجد تعمیر ہوئی،
مہینے 2 مہینے نہیں گزرتے ہیں کہ ان میں آپس میں 10-20 لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ان اختلافات کو ہم ختم کر دیں اور اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم متحد ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے کہ وقت کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے سارے اختلافات کو ختم کر کے کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہو اور مل کر کے زندگی گزاریں، اور اس سے ہماری طاقت مضبوط ہوگی اور ہم کو دشمن زیر کرنے میں، نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل 6 اسباب ذکر کیے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کو ہم تلاش کریں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں اور واقعی ہم اللہ والے ہو جائیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو اس دنیا میں عزت، سکون، کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ کی مدد ہمارے لیے نازل ہوگی، شرط یہ ہے کہ واقعی ہم مومن ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں۔ جیسا ایمان رب کو مطلوب ہے، وہ ایمان اگر ہم کو ہمارے پاس آ گیا تو اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کتاب و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم۔